ایلون مسک، بل گیٹس، رابرٹ اوپنہائمر، البرٹ آئنسٹائن، اسٹیو جابس، یہ کچھ ایسے نام میں نے لیے ہیں جن کے ایکشنز کی وجہ سے اس دنیا کے ڈائنامک کو چینج کیا گیا۔ لاسٹ سینچری کے بہت انفلوئنشل لوگوں میں سے دو، البرٹ آئنسٹائن، رابرٹ اوپنہائمر۔ یہ ناموں کے علاوہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نارملی دنیا کامیاب انسانوں کے طور پہ دیکھتی ہے۔ ہماری آج ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ کون سی ایسی خصوصیات تھی جو ان کو کامیاب بناتی تھیں، کیوں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے ہوتے ہوئے بھی جانتے تھے، اور آج تک ان کے ایکشنز کی وجہ سے دنیا کے جو حالات ہیں ان پر ان کا امپیکٹ ہوا ہے۔ جواب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی خصوصیات ہوں گی۔ ان کا ہارڈ ورک، محنت، پیشن، قسمت کا بہت رول ہوگا، ٹیلنٹ کا بہت رول ہوگا، لیکن ایک چیز، ایک خصوصیت جو ان سب میں کامن ہے وہ ان کی روٹین ہے۔ موسٹ آف دیم، آل آف دیم اسٹک ٹو اے ویری ریجڈ ویری اسپیسیفک روٹینز۔ جو آج کل کی دنیا میں لوگ ہیں ان کے آپ انٹرویوز پڑھیں، اگر ان کی آپ بایوگرافیز پڑھیں، پہلے کے لوگوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس دنیا کے جتنے کامیاب انسان ہیں ان کی زندگیوں میں روٹین کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ اچھا، بظاہر روٹین ایک بورنگ چیز لگتی ہے، انسان کو خوشی انسرٹینٹی سے ملتی ہے، آگے کیا ہوگا اس کے تھرل سے ملتی ہے۔ شاید یہ ایک کانسیپٹ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، دا تھرل ان لائف از آؤٹ آف انسرٹینٹی، آف ناٹ نوئنگ واٹ از ٹو کم۔ نون ان نون کا رسک انسان کو خوشی دیتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ روٹین کا ایک مقصد بھی سمجھ جائیں کہ روٹین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صبح 9 سے 5 آفس جانا ہے، واپسی پہ آپ نے کھانا کھانا ہے، سونا ہے، دوستوں رشتہ داروں سے ملنا ہے، دوبارہ صبح اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے اور چلے جانا ہے۔ دیٹ از ناٹ وٹ روٹین از۔ روٹین از وٹ ایور یو ڈو یو ہیو ٹو فالو اٹ ان سرکلس۔ آپ اس کو انٹرولز میں پرفارم کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری دن کی روٹین کیا ہے، میری ویکلی روٹین کیا ہے۔ جیسے ایک جو بزنس ہوتا ہے، کمپنیز، وہ کوارٹرلی اپنے رپورٹس شائع کرتی ہیں۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان 3 مہینوں میں، اس کوارٹر میں، جنوری ٹو مارچ، ان 3 مہینوں میں ہماری انکم کتنی تھی، ہمارے خرچے کتنے تھے، اور ہمارا پروفٹ یا نقصان کتنا ہوا ہے، اور وہ ہر کوارٹر وہ کرتی ہے۔ سو روٹین آپ کی ڈیلی بھی ہو سکتی ہے، روٹین آپ کی ویکلی، منتھلی بھی ہو سکتی ہے، روٹین آپ کی سال کی بھی ہو سکتی ہے، اور روٹین آپ کی ہر کچھ سالوں کے بعد ایک چیز کی ریپیٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ روٹین از دا ریپیٹیشن آف what you know you have to perform, whether you are an individual or an organization or a country۔ روٹین کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ روٹین آپ کی ہیبٹس کو جنریٹ کرتی ہے، اور آپ کی جو بھی ہیبٹس ہوں گی وہ آپ کے موڈ کو جنریٹ کریں گی، اور وہ جو آپ کا جو موڈ ہوگا وہ آپ کی زندگی کا تعین کریں گے، اس نے کس سمت میں جانا ہے، اس نے کامیابی کی طرف جانا ہے، ناکامی کی طرف جانا ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ جرک اراؤنڈ ہوتے ہیں اپنے امپلسونیس سے، کہ جو ذہن میں آیا یہ کر لیا، سچویشن جب انکاؤنٹر کی تو اس کا ری ایکشن دے دیا، کوئی مسئلہ سامنے آئے گا تو دیکھ لیں گے اس کا حل کیا ہوگا، آج کا دن صرف گزاریں، کل جو بھی آئے گا۔ سو امپلسونیس سے اگر آپ کنٹرول ہوتے ہیں، سو یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے فار ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو ناٹ وانٹ ان یور لائف۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ وہ پوائنٹس کی شکل میں وہ چیزیں بتاؤں، ہم جب روٹین کی سائیکالوجی اور اس کی نفسیات کو سمجھیں تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اس زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں خوشی دے گی وہ اتنی زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوگی۔ جو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، فوراً کام کو کر دینے کی نتیجے میں جو خوشی آپ کو میسر آتی ہے، وہ جو چیزیں جو آپ کو جینوئن ہیپینس دیں گی ان میں ٹائم لگے گا۔ جو امیڈیٹ فوراً ایک کام کیا اس کی امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ہوگی وہ لانگ ٹرم نہیں ہوگی۔ جو لانگ ٹرم خوشی یا سکون یا سیٹسفیکشن یا سرٹنٹی آئے گی وہ ہمیشہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس سے آئے گی، اور ہمیشہ جو ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا اس میں ریزسٹنس بھی آئے گی، اس میں آپ کو سیکریفائس بھی کرنا پڑے گا، گیو اینڈ ٹیک ہوگا، شاید آپ کو اپنی نیند قربان کرنی پڑے، شاید کچھ چیزوں کے لیے آپ کو اپنی ہیلتھ قربان کرنی پڑے، یا کسی حد تک قربان کرنی پڑے، یا اس پر کمپرومائز کرنا پڑے۔ واٹ ایور اٹ از دیٹ یو آر سپوز ٹو بی اچیونگ، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ اٹ از آلویز اے گیو اینڈ ٹیک۔ سب سے پہلا جو نفسیاتی عمل دخل روٹین کا آپ کی زندگیوں میں ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں جو آپ کا موڈ ہے وہ کبھی بھی امپلسو تھاٹ سے نہیں جنریٹ ہوتا۔ آپ نے ایک دم یہ سوچا تو آپ دکھ محسوس کرنے لگیں گے، اگر آپ کے ذہن میں خوشی والا خیال آ گیا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ ہمیشہ ایک ہولسٹک، ایک اوور آل ایک امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی زندگیوں میں۔ یہ جو اچانک آ جانے والی تھاٹ یا اس کو سٹریسر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا موڈ جنریٹ نہیں ہوتا۔ شاید بہت کم ایسے لمحات ہوں گے جن پہ
آپ کا ایک دم سے کوئی بیڈ ایکسپیرینس یا آپ کو کوئی ایک دم سے خوشی کی خبر آ جائے. بٹ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگین جیسے میں نے پہلے کہا وہ لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم نہیں ہوں گے. جو آپ کی ریئل ہیپینس ہوگی یا آپ کا جو ایک آن گوئنگ موڈ ان لائف ہوگا وہ ہمیشہ آپ کے ہیبٹ سے آئے گا. آپ کی عادات کیا ہیں, وہ امپلسو ایک دم تھاٹ یا اسٹریسر کے ذہن میں آ جانے سے نہیں آئے گا, وہ آپ کی ہیبٹ سے آئے گا. اور ہیبٹس ہمیشہ یاد رکھیں کس وجہ سے آتی ہے, ہیبٹس آپ کی روٹین سے جنریٹ ہوتی ہے. دیر از اے ویل نون سائیکالوجسٹ رابرٹ تھیئر, اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے موڈز جنریٹ ہوتے ہیں آپ کون سی چیز کتنا فریکوینٹلی کرتے ہیں, آپ کتنا سوتے ہیں, آپ کتنا کھاتے ہیں, کس وقت پہ کھاتے ہیں, آپ کون سی چیز کتنی فریکوینٹلی کرتے ہیں, دن میں کتنی دفعہ کرتے ہیں, ہفتے میں کتنی دفعہ کرتے ہیں, آپ ایکسرسائز کتنی دفعہ کرنے جاتے ہیں. اس سب کا جو ایونچوئل سمرائزڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ ایک دم سے آپ کے ذہن میں جو خیال آتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا موڈ ڈیولپ نہیں ہوتا. آپ کی جو ہیبٹس ہیں جو آپ کے پورے دن کو گورن کرتی ہیں, پورے ہفتے کو گورن کرتی ہیں, پورے مہینے کو گورن کرتی ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی جو ہیبٹس ہیں اس کی وجہ سے آپ کا موڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اور ان ہیبٹس کے امپیکٹ کے نتیجے میں جو موڈ آئے گا, اگر وہ خوشی والا آئے گا تو پھر آپ کا کنٹینیولی موڈ خوشی والا رہے گا. اور ان ہیبٹس کو جمع کر کے اس کی as a result of all of those habits, if all of those habits are counterproductive to what you think your life should be, تو آپ کا موڈ ہمیشہ خراب رہے گا, یا ایٹ لیسٹ فار دیٹ انٹرول جب تک آپ اس کی تصحیح نہیں کرتے تو تب تک آپ کا موڈ خراب رہے گا. نمبر 2, آپ کا دن کس طرح کا گزرے گا, آپ کا ہفتہ اور آپ کا سال کس طرح کا گزرے گا, اس کا فیصلہ آپ کے کانشیس ڈیسیژنز کو کرنا چاہیے. اس کا فیصلہ امپلس کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آیا آپ نے وہ پرفارم کر دیا, اگر وہ صحیح نہیں تھا تو دوسرا پرفارم کر دیا. اس کو کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ آف لیونگ یور لائف. ہمیشہ کوشش کریں آپ کے کانشیس ڈیسیژنز جو آپ کے سوچے سمجھے فیصلے ہیں جن پہ آپ نے بہت وقت سوچ و بچار کیا اور اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کیا, ہمیشہ ٹرائی ٹو میک دوز ڈیسیژنز ڈکٹیٹ یور ڈے اینڈ ایونچولی یور لائف. جو ایک انٹیمڈ مائنڈ ہوتا ہے جس کو آپ نے ریگولیٹ نہیں کیا ہوتا تھرو سم رولز اینڈ میجرز, وہ ایک مائنڈ فیلڈ کی طرح ہے. وہ بہت خطرناک سچویشن میں آپ کو ڈال سکتا ہے. کسی قسم کی ریگولیشنز, کوئی مینرز, ایک بیس اور فاؤنڈیشن, ایک پیوٹ جس کے اراؤنڈ آپ کو گزارا کرنا ہے, اگر وہ موجود نہیں ہے تو آپ کے امپلسز اور آپ کی خوف اور آپ کی ایک ایڈ ہاک میجرز کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, اگر اس سے گریٹیفیکیشن یا آپ کو خوشی محسوس نہیں ہو مجھے یہ کرنا چاہیے. فار انسٹنس آپ کی ٹمورو یو ہیو گاٹ اے پریزنٹیشن ایٹ ورک, لیکن ابھی آپ کا دل کر رہا ہے دیٹ آئی شوڈ گو آؤٹ ود فرینڈس, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں یہ باہر جاتا ہوں تو کل کی جو میری پریزنٹیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے میرا آفس میں جو میرا ڈیمینر ہے اور میری جو رپورٹ ہے اس کی نیگیٹو امپیکٹس ہیں میری زندگی میں. سو اب آپ کے پاس 2 ڈیسیژنس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کانشیسلی سوچیں کس چیز کا مجھے فائدہ اور نقصان ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن, جیسے میں نے پہلے کہا کہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن لانگ ٹرم نہیں ہوتی, تو اگر آپ باہر جاتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اس پریزنٹیشن کو کمپرومائز کرتے ہیں تو لانگ ٹرم آپ کے لیے نقصان ہے, امیڈیٹ گریٹیفیکیشن آپ کر لیں گے. سو اگین گیو اینڈ ٹیک میں آپ نے اگر یہ چوز کر لیا کہ مجھے فوراً کی خوشی زیادہ عزیز ہے بجائے ٹمورو کے, تو آپ کے لیے نقصان ہوگا. سو جب آپ کانشیس ڈیسیژنس کو سوچ و بچار کے بعد جو فیصلے کرتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور یہ فوراً کی جو تھاٹس جو ہر انسان کے مائنڈ میں یہ سٹریسرز آتے ہیں اور بار بار آتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ والا قدم اٹھانا چاہیے, مجھے یہ کام کر لینا چاہیے, یہ کام کر لینا چاہیے, اس سب کو جمع کر کے اس کے بعد جب آپ فکر کرتے ہیں کہ کس کے نقصان زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں, فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے, the decision that you end up making is called conscious decision. اور سب سے زیادہ آپ کے جو موڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ conscious decision ہوگا. نمبر 3, ہمیشہ یاد رکھیں کہ خوشی زیادہ چیزوں کے کرنے سے نہیں آتی ہے. خوشی اس چیز سے آتی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. خوشی more is not always better. ہیپینس یا خوشی یا سیٹسفیکشن آپ کی زندگی میں آئے گی کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں ایک تو اس کو کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں اور کتنے اچھے سے پرفارم کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خوشی محسوس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا اور ناول کرنا ضروری ہے. آپ جو کام پہلے سے کر رہے ہیں اس کو آپ بہتر طریقے سے پرفارم کریں تو بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا. اور ایک سوشل سٹگما جو کہ یوزلی ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم جو بھی ابھی کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہی کریں گے تو ہمیں خوشی میسر آئے گی, ہماری سول کو سکون محسوس ہوگا. ایسا نہیں ہے. جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو مزید بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ we not necessarily always have to do more. We have to do better instead. نمبر 4, جب آپ اپنے ڈیلی ایکشنز کو ریگولیٹ کریں گے
مجھے اس وقت یہ کرنا ہے، مجھے اس وقت اٹھنا ہے تو پھر مجھے اسی وقت اٹھنا ہے. جب آپ اپنے ڈیلی ایکشنز کو ریگولیٹ کریں گے تو آپ ان نون سے کنفرنٹ کرنے کا رسک ریڈیوس کر دیتے ہیں. جب آپ ان نون سے ایک دم سے آنے والی چیز کو کنفرنٹ کم سے کم کریں گے تو آپ کی زندگی میں بیلنس اور اسٹیبلٹی زیادہ آئے گی. بیلنس اور اسٹیبلٹی زیادہ آئے گی، ایونچولی آپ کو خوشی میسر آئے گی. اور یہ سب چیزیں اگین کنیکٹ ہوتی ہیں جا کے روٹین سے. آپ ہمیشہ جب بھی روٹین فالو نہیں کریں گے تو آپ کو ان نون سے سامنا زیادہ کرنا پڑے گا. اگر آپ کی آفس 9 بجے ہے اور آپ کو اٹھ جانا چاہیے 7 بجے جسٹ فار ایگزامپل، اور آپ نے جب روٹین نہیں بنائی ہوئی تو آپ 8 ساڑھے 8 بجے اگر جاگ رہے ہیں وچ مینس یو آر گوئنگ ٹو بی ریزلٹنٹلی لیٹ فار ورک. اور جب آپ اس ان نونس کو کنفرنٹ کریں گے کہ اب معلوم نہیں آگے کیا ہوگا، شاید آپ کی جاب کا نقصان ہو جائے، مے بی یو گیٹ فائرڈ، مے بی یو گیٹ اسکولڈیڈ بائی یور باسز، آپ کا موڈ خراب ہو، آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہو، آپ کی ایفیشنسی کم ہو. سو یو ڈونٹ نو بٹ یو آر گوئنگ ٹو کنفرنٹ ود اونلی بیکاز یو کمپرومائزڈ آن یور روٹین. اگر آپ کا کانشیس ڈیسیجن یہ تھا کہ مجھے 7 بجے اٹھنا ہے، اور 7 بجے سے مراد اٹ کوڈ بی 7 or 5 بٹ ناٹ 8:30. سو آپ کا کانشیس ڈیسیجن یہ تھا کہ مجھے 7 بجے اٹھنا ہے اور مجھے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی ہے بیکاز میں سرٹینٹی چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو نو دیٹ ایٹ لیسٹ آئی ول ارائیو ایٹ ورک آن ٹائم. وٹ ایور ہیپنز آفٹر دیٹ دین آئی ڈیل ود دیٹ. ہاؤ ایور جو میں نے اس کی فاؤنڈیشن بچھائی ہے وقت پہ پہنچنے کی وہ میری صحیح ہے. سو بیسیکلی آپ نے فائٹ اور فلائٹ جو انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی چیز سامنے آئی تو اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے اس سے لڑنا ہے یا آپ نے اس کو ایوائڈ کرنا ہے. تو یہ جو آپ کی انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جب آپ روٹین کو فالو کرنا بند کر دیتے ہیں اور آپ اپنی انسٹنکٹ کے اوپر چلتے ہیں کہ کچھ بھی ہوگا بس دیکھا جائے گا. سو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ روٹین فالو کرتے ہیں تو آپ کے جو ان نون ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کو اپنے کانشیس ڈیسیجنس جو آپ لے رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہوتے ہیں، ان کے امپیکٹس اور کانسیکوینسز بھی آپ کو معلوم ہوتے ہیں. تو ان ٹرن آپ کی جو ایک فیئر کی انسٹنکٹ ہوتی ہے، انسرٹینٹی کی انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ دب کے رہ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے. نمبر 5، جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لیفٹ یا رائٹ راستہ کون سا جا رہا ہے، یہ نئی چیز کیا ہوگی. سو ہمیشہ ہماری جو ایک سینس آف کمفرٹ اور سینس آف سیفٹی ہوتی ہے وہ ہر وہ کام جو ہم جانتے ہیں اس کے کرنے میں ہوتی ہے. جب وہ بچہ کسی ان نون سے کنفرنٹ کرتا ہے، ایک دم کسی بھیڑ میں گم جاتا ہے، اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. سو ہمیشہ وہ اس پہ فیئر کا امپیکٹ. اسی طرح when we are adults جب ہم روٹیننس کو فالو کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دے سکتے ہیں کہ یہ کام میں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، متعدد بار کیا ہوا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ آئی ڈو ایوری ڈے. اور اسی فیلنگ آف نوئنگ وٹ ٹو ڈو اور فیلنگ آف نوئنگ کہ یہ کام میں نے پہلے بھی کیا ہوا ہے اور اس میں مجھے معلوم ہے کہ اس کے امپیکٹس کیا ہیں. ہم اپنے آپ کو کمفرٹ کر سکتے ہیں ٹیلنگ آر سیلوز کہ آئی نو ہاؤ ٹو ڈو دس، آئی ہیو ڈن دس بیفور. جبکہ روٹین کا نہ ہونا ہمیشہ آپ کو نیو ایکشنز کو کنفرنٹ اور نیو سچویشنز کو کنفرنٹ کرنے پہ مجبور کرتا ہے. فار انسٹنس آج آپ آفس سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئے تو اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا سچویشن ہوگی. شاید آج آپ کے باس کو معلوم نہیں پڑا تو آپ بڑے خوش ہیں کہ میں اس سے بچت میری ہو گئی 30 منٹ لیٹ ہونے کے باوجود. اگلے دن آپ صرف 12 منٹ لیٹ ہیں لیکن آپ کا جو باس ہے یا آپ کی جو باس ہے وہ سامنے موجود ہے، اس نے آپ کو کنفرنٹ کر دیا تو اب وہ 12 منٹ زیادہ نقصان دہ ہو گئے. سو ہمیشہ کنفرنٹنگ دی ان نون آپ کے اندر ایک فیئر کا انسٹنکٹ ڈالتا ہے. اچھا، نمبر 6، جب آپ روٹین کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے میں نے ایک کانشیس ڈیسیجن لیا ہوا ہے، اس کے کانسیکوینسز، اس کے ریپرکشنز، اس کا نہ ہونے کی صورت میں رسکس کیا کیا ہیں، اس کے مکمل ہو جانے کی صورت میں ریوارڈ کیا کیا ہے. سو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو تسلی یہ دیتے ہیں کہ ایک کانشیس ڈیسیجن ہے، اس کو میں فالو کر رہا ہوں. فار انسٹنس ایک انسان نے ایک کتاب لکھنی ہے اور وہ اس چیز کو کمٹ کرتا ہے کہ ہر روز یا ہر رات میں نے 3 پیجز منیمم لکھنے ہیں، اس سے زیادہ ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، 3 پیجز لکھنے ہیں. اب اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ 100 پیجز کی میری کتاب تقریباً 1 مہینے میں ختم ہو جانی چاہیے. سو ناؤ ایک پورا ہولسٹک اوور ویو اس کے ذہن میں موجود ہے تو کچھ نہ کچھ ان نون نہیں ہو رہا ہے. ایوری نائٹ دیٹ he or she would be writing 3 pages, they would be telling themselves that I did what I was supposed to do to achieve what I am supposed to achieve 30 days. Second last 7ویں چیز، جب آپ روٹین فالو کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک فلو کی کیپیسٹی اوریجنیٹ ہو جاتی ہے اور پھر مینٹین ہو جاتی ہے.
فلو کیا ہے؟ فلو ایک ایسا کام ہے جس کو آپ اتنا روٹینلی کرتے ہیں کہ آپ کے سب کانشیس کے اندر اس کی وہ سیٹنگز اور ٹیوننگ بیٹھ چکی ہوتی ہے. سو اب آپ اس کے اوپر آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. آپ کی اسٹریس اور انزائٹی کے جو ہارمونز ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. فار انسٹنس اگر کوئی انسان گاڑی چلاتا ہے تو بہت سے ایسے لمحات آئیں گے جب وہ کانشیسلی اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ گاڑی بھی چل رہی تھی, صحیح لین میں چل رہی تھی, اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت لیفٹ اور رائٹ کون سی گاڑیاں جا رہی تھیں. اس سے اگر کہا جائے واپس آپ جاؤ ان 5 منٹس کے جو آپ نے حالات دیکھے تو شاید نہ بتا سکے. ہاویور ایک نیو ڈرائیور جو کہ بہت کانشیسلی ایفرٹ کر رہا ہے, اس کے لیے ایک نئی چیز ہے, اس کو ایک چیز یاد ہوگی. یہاں سے میں یہاں مڑا تھا تو ادھر نیلے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی, اس نکر کے اوپر وائٹ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی. سو جب وہ فلو بن جاتا ہے ایز اے ڈرائیور تو پھر اس کے لیے ایک فن ایکٹیویٹی ہے, وہ آٹومیٹکلی خود بخود ہوئے جا رہی ہے. اس کی سٹریس اور انزائٹی اس کو اوور ویلم نہیں کر رہے ہیں. اور آخری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے روٹین کے بارے میں, کہ جب بھی ہم روٹین کو فالو نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ایک خوف دلاتے رہتے ہیں کہ مجھے اس کا آؤٹ کم معلوم نہیں ہے. آپ کچھ آؤٹ آف وداؤٹ ہیونگ میکنگ کانشیس ڈیسیجن جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں آپ نے اس کا آؤٹ کم کیلکولیٹ نہیں کیا ہوتا. سو یو کنسسٹنٹلی ٹیل یور سیلف کہ مجھے معلوم نہیں ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کے ریپرکشنز بڑے نیگیٹو ہوں اور میری زندگی کو نیگیٹیولی اور ریمارکیبلی امپیکٹ کر دیں. سو جب بھی آپ وداؤٹ میکنگ کانشیس ڈیسیجن کچھ کرتے ہیں یہ والا خوف آپ پہ طاری رہتا ہے اور اگین آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے. اور لاسٹ چیز, سب سے ضروری چیز, جب آپ روٹین کا نہ ہونا آپ کی زندگی کو کیسے نیگیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے, پروکریسٹینیشن آپ کی زندگی میں بڑھ جاتی ہے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اگر آپ نے 25 منٹ کی بریک لے لی تو ٹھیک ہے, 25 کی بجائے 40 منٹ کی لے لیں گے. لیکن جب آپ کی روٹین یہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ کی 30 منٹ کی روٹین ہے, آپ کے اس 30 منٹ کی روٹین میں لینے میں آپ کو انزائٹی فیل نہیں ہوتی. ہاویور جب آپ کی روٹین نہیں ہوگی, آپ ہو سکتا ہے 15 منٹ بھی ایکسٹرا لے رہے ہو تو آپ خود کو کوس بھی رہے ہو. یو وڈ فیل دیٹ گلٹ کہ میں کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں, جبکہ آپ کو اگر روٹین کی موجودگی میں آپ کو معلوم ہے یہ 30 منٹ تو میرے ہیں, یہ تو میں نے لینے. سو یو وڈ بی ایبل ٹو انجوائے اٹ مور. جبکہ روٹین کا نہ ہونا, پروکریسٹینیشن, چیزوں کو ڈیلے کرنا, پوسٹ پون کرنا اور اگین میس اپ کرنا اور آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا پائل اپ ہونا, all these negative effects. So کوشش کیجیے اپنی زندگیوں میں whatever you are doing, آپ 9 سے 5 کی نوکری کر رہے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں, آپ کو صبح اٹھ کے کام پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تب بھی آپ روٹین فالو نہیں کریں گے آپ ڈپریشن میں جائیں گے, آپ انزائٹی میں جائیں گے, آپ کی زندگی ہمیشہ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوگی جب آپ کی روٹین کی عدم موجودگی میں آپ کی زندگی میں. سو کوشش کریں whatever situations, فائنینشلی, سوشلی, عمر کے کس بھی حصے میں آپ ہیں, if you are an active adult, the best favor you could do yourself is میکنگ اپ اے روٹین فار یور لائف. اپنی زندگی کے لیے ایک روٹین مرتب کریں, اپنے فائنینشیل گولز کے حوالے سے کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے یہ فائنینشیل گولز ہیں, میرے یہ کریئر گولز ہیں, میرے یہ پروفیشنل گولز ہیں. آپ ہاؤس وائف ہیں تب بھی آپ ایک بہت بڑے بزنس مین اور آپ کو پیسوں کی فکر نہیں ہے, آپ کو صبح جلدی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بے شک لیٹ اٹھیں لیکن اس کو کنسسٹنٹلی کریں. واٹ ایور یو ڈو ان یور 24 آورس, نیند, کھانا, ٹریول, لوگوں سے بات چیت, ملاقاتیں, محنت, سامان اٹھانا, وزن اٹھانا, چیزیں ڈیلیور کرنا, فروٹ بیچنا, اینی تھنگ دیٹ یو ڈو شوڈ فال انڈر دی ایمبٹ آف اے فکسڈ روٹین. آئی ہوپ ان باتوں کا آپ کی زندگی پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑے. آئی ہوپ آپ کی انزائٹی اور اسٹریسز کچھ حد تک کم ہو سکیں. آئی ہوپ آپ کی زندگی میں روٹین کا عمل دخل بڑھ سکے. اگر اس بات چیت سے آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی ویلیو بڑھی ہے تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ سبسکرائب کریں, اور ہم ایسے مزید ٹاپکس ڈسکس کریں گے جس سے آپ کی ویل بینگ, مینٹل اینڈ فزیکل ویل بینگ پہ فرق پڑے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. تھینک یو فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے.